نبی کی وجہ سے، زوج ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت ہے. اللہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. ان کا جواب، ان کے علاوہ میں کسی کی تفسیر کو قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضرت امین سے ساڑھے 3 منٹ ہو گئے بھائی، 3.5 منٹ ہو گئے. اچھی بات. تو میرے محترم ناظرین، اچھا پھر اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی، دوسرا خطاب، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، آپ کی مثال دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے اگر تم تقوی رکھو. اگر نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مبارک ہیں بشرط تقوی. اگر تقوی نہیں ہے تو ان کی کوئی توقیر نہیں ہے. جہاں تک وازواج امہاتم کا جواب ہے، میں نے اس کا پچھلے ہفتے جواب دے دیا تھا عائشہ کے اپنے اقوال سے، کہ عائشہ نے خود کہہ دیا کہ میں مردوں کا ماں ہوں اور عورتوں کی ماں نہیں. یعنی صرف اس کا مطلب ہے حرمت نکاح. اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی کسی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے اوپر. اچھا پھر میں نے کہا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، کہتا آپ مجھے بتاؤ، اور دنیا میں کوئی ہے، اور دنیا میں کسی نے نبی سے شادی کی ہمارے امت میں؟ اور کس نے شادی کیا؟ عائشہ حفصہ نے شادی کی. اور یہ پورا سورہ تحریم، یا نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ پورا سورہ تحریم اسی انہی کی مذمت میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے ایمان نفی کیا ہے، دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے، اور ان کی مثال نوح علیہ السلام کی زوجہ کی ہے، تو آپ کہاں جاؤ؟ صوفی صاحب، اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو، قرآن کی تصدیق کرو، کفر نہ کیا کرو. بسم اللہ.